بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ ہمارا ٹاپک ہے فیئر آف ججمنٹ۔ دیکھیے، فیئر آف ججمنٹ، آپ سب کو تو پتہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ججمنٹ کا بہت خوف ہوتا ہے، لیکن ہمیں دونوں طرح کا خوف ہونا چاہیے۔ ایک تو لوگوں کے ججمنٹ کا، اسی طرح اللہ کے ججمنٹ کا۔ لوگوں کے ججمنٹ کا خوف تو ہم بہت کرتے ہیں، فیئر آف پیپل، ہر بار ہمیں لوگوں کے فیصلوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے کتنے لوگوں کو فیئر آف اللہ ہے، اللہ کا خوف ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں کیسے جج کریں گے، اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اللہ ہمارا کیسے حساب لیں گے، اگر کہیں ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کریں۔ ہم یہ ہر بار ہمارے دماغ میں 24 گھنٹے چلتا ہے نا کہ لوگ ناراض نہ ہو جائے، لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہے، فلاں بہت ساری چیزیں ہمیں لوگوں کے ڈر سے ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کے دل میں اللہ کو لے کر کتنا ڈر ہے، کتنا ہم سوچتے ہیں پورے دن میں کہ ہم ایسے کر دیں تو اللہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، پھر ہم ایسے کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، پھر اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کتنا سوچتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ دو طرح کے ڈر ہیں، یہ دو طرح کے ڈر ہیں نا، اس میں یہ دونوں ڈر ہر انسان کو ہوتے ہیں۔ اوکے، اب اگر آپ کے پاس فیئر آف اللہ نہیں ہے تو آپ نے اس چیز کو پیدا کرنا ہے۔ کیسے پیدا کرنا ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، جو ڈر ہے ہمیشہ برا نہیں ہوتا، ڈر اچھا بھی ہوتا ہے، ڈر برا بھی ہوتا ہے۔ ہیلدی فیئر، ان ہیلدی فیئر۔ تو دیکھیے، ہیلدی فیئر کون سا ہے اور ان ہیلدی فیئر کون سا ہے؟ ہیلدی فیئر میں آ جاتا ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر، نفس کا خوف، ٹھیک ہے، آخرت کا خوف۔ یہ تینوں جو خوف ہے نا وہ ہیلدی فیئر میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ خوف آپ کے اندر ہے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ اگر آپ کے اندر یہ خوف نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر یہ خوف ہے، لوگوں کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، دشمنوں کا خوف، مصیبتوں کا خوف، جنات کا خوف، غیر شرعی خوف، ٹھیک ہے، یعنی کہ مخلوق کا خوف، غیر شرعی کا خوف، یعنی کہ بلیک میجک، جادو، جنات وغیرہ، ان سب چیز کا خوف، یہ سارے انہیلدی میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر انہیلدی فیئر ہے، یعنی کہ نقصان دہ فیئر ہے، تو اس میں کس کا نقصان ہوگا؟ obviously ہمارا ہی ہوگا نا۔ کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ہم پہلے دیکھیں گے ہیلدی فیئر، ٹھیک ہے، اچھا فیئر، اللہ کا خوف۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علم والے ڈرتے ہیں۔ علم والے یعنی کہ وہ جس کو پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، کن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں اللہ کو ناراض کرتی ہے، کیا چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ سب ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہمارے پاس علم ہو، ٹھیک ہے۔ جب علم ہوگا تو ہمارے اندر کیا ہوگا؟ اللہ کا ڈر بھی ہوگا۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں۔ اگر آپ کو اپنے پیرنٹس سے محبت ہے یا اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بھائی سے، کسی سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جب ہم ان سے محبت ہوتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی ہر ایک چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بری، ان کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں، یہ ساری چیزیں کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے جانتے ہیں نا تاکہ ہم ہمیشہ ان کو خوش رکھیں، ٹھیک ہے۔ جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم دنیا میں دیکھ لیں، ان سے ڈر بھی ہوتا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں۔ کیوں ہوتا ہے ڈر؟ ایسا نہیں کہ ہم ان سے ڈر جائیں گے تو ہم ان سے دور ہو جائیں گے، نہیں۔ ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا کام نہ کر دے، کوئی ایسی بات نہ کر دے جو ان کو ناپسندیدہ ہو۔ اسی طرح اللہ کا خوف ہمارے لیے اس لیے نہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے نا۔ ہماری لائف میں سب سے زیادہ محبت ہماری کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد پیرنٹس ہیں، آہستہ آہستہ کر کے جو رشتے ان سے ہوگی۔ سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ جب محبت ہوگی وہاں ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف تو کام نہیں کرے، ہم کوئی حرام کام تو نہیں کریں۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہمیں علم حاصل کریں گے، ہم پتہ کریں گے کہ کیا چیزیں اللہ کے ہمیں قریب کر دیتی ہے، کیا چیزیں ہمیں اللہ سے راضی رکھتی ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے تو کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ سے محبت کے لیے، اللہ کے ڈر پیدا کرنے کے لیے آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ دوسرا ہے نفس کا خوف، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو نفس ہے ہمیشہ دو انڈیکیشن دیتا ہے، ایک اچھی کی اور ایک برائی کی۔ ہم سب کو یہ بات ریئلائز ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ہمارا دل، ہمارا نفس جو کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو نفس پہ قابو کرنا آ جائے، ابھی دیکھیے، اگر آپ کوئی گناہ کا کام کرنے کا سوچ رہی ہے، صرف تھاٹ آ رہا ہے آپ کے دماغ میں، تو ہمیں وہاں پر دو انڈیکیشن ملتی ہے، سب کو ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہنا کہ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر شاید آپ نے کبھی اس چیز پہ نا آبزرو نہیں کیا ہے، اگر ہم کوئی غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں، برا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ایون تھاٹ بھی لائیں، تو ہمارے جو نفس ہے نا ہمیں ملامت کرتی ہے، ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز اگر ہم کریں گے تو ہم گناہ میں انوالو کریں گے، اور اگر ہم یہ چیز نہیں کرتے تو ہم بچ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ چلے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں، ہم کر لیں گے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، کچھ معافی مانگ لیتے ہیں، کچھ نہیں کر لیتے ہیں، پھر وہ آگے جا کر پتہ نہیں کبھی معافی مانگتے بھی نہیں مانگتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ کوئی گناہ کرے، پلیز فوری اللہ سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، اور توبہ و استغفار کرے، اللہ سے وعدہ کرے کہ میں دوبارہ وہ کام نہیں کروں گی۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں کا پتلا ہے، لیکن ہم نے نفس پہ قابو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
کیونکہ دیکھیں انسان کو اپنے نفس کی برائیوں سے ڈرنا چاہیے، کہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ جائے۔ اگر ہم اپنی نفس کی برائیات یعنی کہ نفس ہمارے جو یعنی کہ ہمارے اندر ڈیزائرس پیدا کرتا ہے کہ آپ یہ کر لے وہ کر لے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک سائڈ ہمارا نفس اور ایک سائڈ میں نا ہمیں بتا رہا ہوتا کہ یہ غلط ہے، اگر ہم اس پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ کیسے؟ اگر ہم نے برے نفس پہ کنٹرول کر لیا تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اچھا نفس جو ہمیں اچھی چیزیں بتا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا فائدہ ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے اندر کا جو نفس ہے نا ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر قابو پا لیا، ہم نے اپنے دشمن کو مار دیا، اس کو شکست دے دی، تو ہمارا فائدہ ہے۔ اسی طرح آخرت کا خوف، قیامت کا خوف، حساب و کتاب کا خوف، خبر کا خوف، پلسرات کا خوف، ان سب کا خوف انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اگر آپ کے اندر اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں خبر میں جانا ہے، ایک دن ہمارا حساب ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے، اس چیز کا ہمارے دماغ میں دور دور تک خیال بھی نہیں ہے، تو ہم اس گناہ سے بچ پائیں گے؟ نہیں بچ پائیں گے۔ جب آپ کے اندر اس چیز کا خوف ہوگا، اس چیز کا ڈر ہوگا کہ یہ ڈر ہمارا یہ نقصان دہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس بات سے نہیں ڈریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ تبھی جب ہمارے اندر اس کا ڈر ہوگا تو ہمارا فائدہ ہوگا، دنیا اور آخرت میں بھی ہم اس گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، ہم نے خبر میں جانا ہے۔ کب ہوگا یہ؟ جب ہم علم حاصل کریں گے تو یہ سارے خوف ہمارے اندر ہوں گے۔ جب یہ ہمارے اندر خوف ہوں گے، ہم اس پہ قابو پائیں گے، اس خوف کو ہمارے اندر پیدا کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دیکھیے سورہ رد آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں، آخرت کا ڈر کے حساب سے، یعنی کہ برے حساب سے۔ برا حساب ہمارا کب ہوگا؟ مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا نا خبر میں۔ اور اس کے طرف جس دن قیامت آئے گی اس دن ہمارے تو ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے کہ وقت ہم نے کہاں گزارا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل، ہر چیز کا ہمارا حساب ہوگا۔ اس چیز کا بھی ڈر ہم نے لازمی پیدا کرنا ہے۔ سونے سے پہلے ضرور اس بات پہ فوکس کریں کہ پورا دن آپ نے کیا کیا، کہاں آپ نے وقت گزارا، کہاں آپ کا وقت گزرا، کن کاموں میں، کن چیزوں میں، کہیں ہم نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، کہیں ہم نے اللہ کو ناراض تو نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کر سونا ہے تاکہ آپ کل صبح اٹھے تو اس امید سے اٹھے کہ کل میں انہیں ابھی زیادہ کام کرنا ہے، اور آپ کے اندر خوف طاری ہو جائے کہ ہم نے اللہ سے اپنا کنیکشن بلڈ کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب حاصل جانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین جو چیزیں ہیں لوگوں کا آخرت کا خوف، نفس کا خوف اور اللہ کا خوف، اگر ہم نے ان تینوں کو اپنے اندر ڈال لیا تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ فائدہ کیسے؟ جب ہم اللہ کا خوف ہوگا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اور جب ہم اللہ کی طرف ہوں گے، اللہ سے کنیکشن بنائیں گے، اللہ کو اپنا دوست رکھیں گے، اللہ سے ہمارا کنیکشن بہت اچھا ہوگا، تو دنیا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے آف کورس پریشانیاں ہوں گی، مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، ہم کوئی برے کام نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوگا۔ اللہ ہماری وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کا خوف رکھے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، نیکیوں کی طرف جائیں، اور ہم اس ڈر سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوف پیدا کرے، وہ ڈر پیدا کرے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔